بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹ ٹیچرز، کل ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح ہم اپنے نوٹ بک کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں، کس طرح نوٹ بک کی جو کورنگ ہے اس کو کس طرح کرنا ہے، یعنی اوورآل نوٹ بک مینٹیننس کے جو سٹینڈرڈز ہے وہ ہم نے کل ڈسکس کیے تھے. آج ہماری باری ہے چیکنگ انسٹرکشنز کی کہ ایز اے ٹیچر ہم کس طرح نوٹ بک کو چیک کریں گے اور کب چیک کریں گے. تو ٹیچر کو سب سے زیادہ جو ہے وہ نوٹ بک چیکنگ کے دوران توجہ دینی چاہیے کہ وہ کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ نوٹ بک کو چیک کیا کرے، اور جیسے ہی کوئی لیسن، کوئی چیپٹر، یونٹ، ٹاپک یا ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کی چیکنگ لازمی ہے. سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ بہت سارا کام کروا دیتا ہے، 1 مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے یا 3 مہینے کبھی کبھی گزر جاتے ہیں. تو پھر جب پرنسپل صاحب اس کو کہتا ہے کہ آپ نے چیکنگ نہیں کیا تو وہ پھر فوراً لگ جاتا ہے اور صرف ٹک لگا کے وہ سائن کر کے کہتا ہے کہ ہاں میں نے سر چیکنگ کر لی، لیکن وہ اس میں بہت سارے مسٹیکس ہوتے ہیں، بہت سارے ایررز ہوتے ہیں جو کہ جس کی کریکشن نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر پیرنٹس جب دیکھتے ہیں کہ ٹیچر نے تو ٹک لگایا ہے، سائن بھی کیا ہے، لیکن کریکشن نہیں کی، تو پھر پرنسپل صاحب کے سامنے وہ گلہ لے کے آتے ہیں اور پرنسپل صاحب پھر غصہ ہو جاتا ہے ٹیچر کے اوپر. کیوں؟ اور یہ ساری غلطی کہاں ہوتی ہے ہم سے؟ جب ہم بہت سارا کام کروا دیتے ہیں اور چیکنگ جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور اینڈ میں جو ہے ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو 3-4 چیپٹر جو ہے وہ کام کروایا ہے اور چیکنگ ہم نے نہیں کیا، تو پھر جب ہم ہری میں ایمرجنسی میں چیکنگ کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، تو پھر یہ مسٹیکس جو ہے وہ ہم سے ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ جیسے جیسے آپ لیسنس، چیپٹرز، یونٹ اور ٹاپک، ایکسرسائز وغیرہ کمپلیٹ کرواتے ہیں تو فوراً اس کے بعد آپ چیکنگ کیا کریں. تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو کنسنٹریشن کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ آپ چیکنگ کر سکو گے، اس کی پراپر کریکشن لکھ سکو گے، اور بچے کو جو ہے وہ آگے ایگزام میں، اسسمنٹ میں، ٹیسٹ وغیرہ میں جب وہ چیز کو یاد کرے گا تو وہ بالکل کریکٹ چیز اس کو یاد ہوگی، یعنی وہ مسٹیک سے بھرا ہوا آنسر جو ہے وہ یاد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور اس کی ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ آن دا ٹائم کمپلیٹ ہوگی، تو نہ کوئی پرنسپل اور نہ ہی کوئی پیرنٹ جو ہے وہ کمپلین کر سکتا ہے آپ کے اوپر. اب آتے ہیں انک کی جانب کہ جب ٹیچر چیکنگ کرے گا تو وہ ریڈ انک استعمال کرے گا، اور جب اس کے بعد ٹیچر کے چیکنگ کے بعد جب کوآرڈینیٹر، پرنسپل، ہیڈ ٹیچر یا کوئی اور جو ری چیکنگ کرنے کی رسپانسبلٹی جس کو دی جاتی ہے، وہ جب ری چیکنگ کرے گا تو وہ گرین بال پوائنٹ سے، گرین پوائنٹر سے کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور جب بھی آپ نے چیکنگ کرنی ہے اور چیکنگ کے دوران جو ایررز ہوتے ہیں، جو مسٹیکس ہوتے ہیں، وہ آپ نے ریڈ انڈر لائن کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کی کریکشن کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے میں آپ کو یہاں ایک پریکٹیکل سیمپلز دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ایک نشان ہے. اس نشان کو ہم جہاں کوئی ورڈ مس ہوتا ہے، بچے نے پورا ورڈ جو ہے وہ غائب کیا ہوا ہے، مس ہوا ہے، تو مسنگ ورڈز کی جگہ آپ نے یہ والا سائن لگانا ہے تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ یہاں میں نے پورا ورڈ جو ہے وہ غائب کیا ہوا ہے. تو وہ کون سا ورڈ ہے وہ پھر بچہ جو ہے دوبارہ سرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ یہاں میں نے یہ مسٹیک کیا ہے، یہ ورڈ جو ہے میں نے نہیں لکھا اس میں. اس کے بعد کریکشن کو کس طرح کرنا ہے، یہ دیکھیے یہاں ایک ورڈ ہے بزنس، اور یہاں ایکچولی آتا ہے ٹریڈ. تو بچے نے غلط لکھا ہے اور ٹیچر نے اس کو ریڈ انڈر لائن کیا ہے. اس کے بعد اس نے جو کریکشن کیا ہے تو وہ ورڈ کے اوپر نہیں کیا، نہ ہی ٹیکسٹ ایریا میں کیا ہے. اس نے جو کریکشن کیا ہے وہ جس طرح ہونا چاہیے مارجن لائن میں، سیم لائن میں کیا ہے. آپ نے اوپر نیچے بھی نہیں کرنا، سیم لائن میں کریکشن کرنی ہے، لیکن ٹیکسٹ ایریا میں نہیں کرنا، مارجن لائن میں کرنا ہے، کیونکہ مارجن لائن جب ہم چھوڑتے ہیں تو اسی کے لیے چھوڑتے ہیں. اب اس کے بعد آتے ہیں
ریمارکس کی طرف کہ ٹیچر جب ٹک لگاتا ہے، کراس لگاتا ہے، ریمارکس یا انسٹرکشن وغیرہ یا سائن وغیرہ کرتا ہے، ڈیٹ ڈالتا ہے، تو وہ کہاں ڈالے گا؟ سیم وہی جس طرح اس نے کریکشن جہاں کیا ہے مارجن لائن میں، مارجن لائن میں آپ نے جو ریمارکس ہے ڈو کریکشن پلیز یا ویری گڈ ایکسیلنٹ وغیرہ، یہی ریمارکس بھی آپ نے مارجن لائن میں کرنے ہیں اور ٹیچر نے سائن بھی یہاں کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیٹ بھی یہاں لکھنی ہے۔ یاد رکھیں ٹیکسٹ ایریا پہ جہاں بچے نے لکھائی کی ہو وہاں آپ نے سوائے انڈر لائن کرنے کے، سوائے جو سائن ہے مسنگ سائن، اس کے علاوہ آپ نے کوئی رائٹنگ وغیرہ نہیں کرنی۔ یہ ایک نوٹ بک ہے، نارملی 1 کلاس کا ہوگا۔ یہاں ٹیچر نے دیکھیں کیا کیا مسٹیکس کیا ہے۔ دیر از نو رائٹ سائڈ مارجن لائن، رائٹ سائڈ پہ مارجن لائن مس ہے، اور ٹاپک نہیں ہے، ہیڈنگ نہیں ہے، سائن جو ہے یا ڈیٹ ریمارکس وہ ٹیچر نے ٹیکسٹ ایریا میں لکھی ہے، جو کہ اس نے غلطی کی ہے۔ تو اس سے گریز کیا کرے۔ چیکنگ کے دوران ان باتوں کا خیال رکھے کہ یہ مارجن لائن آپ کی کریکشن، آپ کے ریمارکس، آپ کی ڈیٹ اور سائن وغیرہ کے لیے ہوتی ہے، وہاں کیا کرے۔ چیکنگ کے دوران ٹیچرز کچھ مسٹیکس کرواتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ ٹیچر جو ہے اس طرح کا ٹک لگاتے ہیں، نارملی لیفٹ ہینڈڈ زیادہ اس طرح کرتے ہیں، کبھی کبھی رائٹ ہینڈڈ پرسنز بھی اس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، ٹک جو ہے اس طرح ہونا چاہیے۔ اور سم ٹائمز ٹیچر جب بچے کی رائٹنگ غلط ہو یا اس میں مسٹیکس بہت زیادہ ہو تو وہ پورے پیج پہ اس طرح کا کراس لگا دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا، سارا کچھ غلط کیا ہے۔ تو کائنڈلی اس طرح کے ٹک اور اس طرح کے کراس نہ لگائیں، اس سے بچہ ڈسکریج ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایک بھی ورڈ جو ہے وہ صحیح نہیں لکھا، تو مجھے کیا ضرورت پھر لکھنے کی، کہ جب ٹیچر ویسے بھی غلط کرواتا ہے تو پھر میں نے لکھنا کیوں ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر ایک بچے کی 80% چیز ٹھیک ہے، جسٹ 20% ایررز ہے، مسٹیکس ہے، تو اس کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کیا کرے، اس کو کہیں کہ ٹرائی اگین، آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، دوبارہ لکھیں، ایک بار اور لکھیں، ایکسیلنٹ، گڈ، اس طرح گڈ جاب، کیپ اٹ اپ، اس طرح کی پازیٹیو کمنٹس جو ہے لکھا کریں۔ ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں، پڑھانے کے دوران بھی کرتے ہیں اور لکھوانے کے دوران بھی کرتے ہیں، کہ ہم چیزوں کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تقریباً پریپ کلاس کی نوٹ بک ہے، اور یہاں انگلش سبجیکٹ بھی مینشن ہے، اچھی بات ہے، کلاس ورک بھی انہوں نے مینشن کیا ہے، ڈیٹ بھی مینشن ہے، گڈ۔ لیکن یہاں ایک اور چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہ کلاس ورک کی جگہ آپ نے کلاس اسائنمنٹ لکھنا ہے، یعنی CW کی جگہ CA لکھنا ہے، اور ہوم ورک کی جگہ HW کی جگہ HA یعنی ہوم اسائنمنٹ لکھنی ہے، کیونکہ یہ اسائنمنٹ ہوتا ہے۔ ورک جو ہے وہ گھر کے جو عام کام ہوتے ہیں روٹین میں جو لوگ کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، کچن کے کام کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، ان کو ہوم ورک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوم اسائنمنٹ اور کلاس اسائنمنٹ ہے، اس کی ذرا خیال رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ ٹاپک شوڈ بی مینشن ایٹ دا ٹاپ آف یور پیج، اور ٹرانسلیشن نہیں کرنی۔ یہ اس کتاب کو اٹھائے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ دا ٹیچر شوڈ ٹرانسلیٹ دا سینٹینس، کہیں نہیں لکھا، نہ کریکولم میں ہے، نہ SLOs میں ہے، نہ ٹیچرز انسٹرکشن میں ہے، تو پھر ٹیچر نے کیوں اس کی ٹرانسلیشن کی ہے؟ اور ٹرانسلیشن جب بھی ہم کریں گے ورڈ بائی ورڈ کریں گے اور وہ پھر غلط ہوگا۔ اٹ از اے ڈول کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ گڑیا ہے، یہ ایک گڑیا ہے، یہ ایک جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دوسری جانب دیکھیں، این ایپل، ایک سیب، تو این ایپل کا مطلب ہی یہی ہے کہ سیب ہے تو ایک سیب ہے، تو ایک لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا ذرا دھیان رکھیں کہ انگلش میں آپ نے کبھی بھی ٹرانسلیشن نہیں لکھوانی بچے کو، ٹھیک ہے۔ پھر بچے لکیر کے فقیر ہوں گے، رٹا سسٹم ہوگا، بچے وہی یاد کریں گے، بچہ ایک ورڈ بھی کسی کے ساتھ انگریزی نہیں بول پائے گا، کیونکہ اس نے ٹرانسلیٹ کر کے سیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسلیشن سے گریز کریں۔ انگلش جو ہے وہ پریکٹیکل
چیز ہے. جس طرح ہم اپنی مادری زبان کو پریکٹس کر کے سیکھتے ہیں اس طرح انگلش بھی پریکٹس سے سیکھی جا سکتی ہے. پلے گروپ میں کچھ جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ رائٹنگ بھی کرواتے ہیں لوگ. تو جہاں جہاں آپ نے رائٹنگ کرنی ہے یاد رہے پلے گروپ کے لیے یہ والی نوٹ بک جو ہے یہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ یہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کو کچھ نہ کچھ رائٹنگ آتا ہو. پلے گروپ میں بچہ پینسل ہولڈنگ سیکھتا ہے، اس کا جو ہے فائن موٹر سکلز اور گراس موٹر سکلز وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ فوراً رائٹنگ کرنا سٹارٹ کر لیں. لیکن پھر بھی ٹیچر کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ لکھنا، ٹریسنگ اور یہ چیزیں سیکھ جائے. اس کے لیے وہ لوگ نوٹ بک یوز کرتے ہیں. بے شک آپ کر لیں، لیکن نوٹ بک پلے گروپ کے لیے وہ اتنی تنگ لائن والی نہ ہو. اس کے لیے اسپیشل نوٹ بک آتے ہیں، اس کا جو لائن کا ہائٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 1 انچ کا ہوتا ہے، اس کی اسپیس اس میں زیادہ ہوتی ہے، تو بچہ درمیان والی لائن میں آسانی سے لکھ سکتا ہے. یہاں بچے جب آپ اس طرح عادی کرتے ہو کہ اوپر کی 3 لائنوں میں اسمال اے ہے تو بچے سیکھ تو جاتے ہیں لیکن وہ پھر کریکٹ نہیں لکھ سکتے. اس کی ذہن میں پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ تو اپر 3 لائنز میں ہوتا ہے. یاد رکھیں لرن کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن ان لرن کرنا یا ریپلیس کرنا بہت مشکل ہے. ایک دفعہ عادت بن جائے تو پھر بچے کا عادت چینج کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ابتدائی کلاسز میں آپ کوشش کریں کہ پراپر کریکٹ فارم میں چیزوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں مثال آپ کے سامنے ہے اس طرح درمیان والی 2 لائنز میں اسمال اے آپ سکھائیں. اس کے بعد ڈائری میں کچھ کامن مسٹیکس ہم سے ہو جاتی ہیں. یہاں دیکھیں ٹیسٹ ان کویسچن نمبر 1 اینڈ لیسن نمبر 1. تو یہاں تک تو کلیئر ہے کہ کویسچن نمبر 1 لیسن نمبر 1 کے اندر کویسچن نمبر 1 ہے جس میں ٹیسٹ ہے بچے کا، لیکن یہاں نہ ڈیٹ مینشن ہے نہ ڈے مینشن ہے. ٹھیک ہے، اور ٹیچر نے سائن بھی کروایا ہے. اب یہ ڈائری جب پیرنٹس کے سامنے جاتی ہے تو پیرنٹس یہ سوچے گا کہ یہ کون سا کتاب ہے، یہ سوشل اسٹڈی ہے، یہ انگریزی ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، یہ سائنس ہے، کون سی کتاب کے اندر یہ ٹیسٹ ٹیچر نے دیا ہے. یہاں تو کتاب مینشن ہی نہیں ہے، تو کتاب مینشن کیا کرے. ابھی اس کے بعد میں آپ کو ایگزامپلز دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے انگریزی کے جو ہے یا میتھمیٹکس کی ڈائری لکھوانی ہے. اس کے نیچے اردو کا ہے، یہاں سبجیکٹ بھی مینشن ہے، صفحہ نمبر بھی مینشن ہے اور سوال نمبر بھی مینشن ہے. یہ سوال نمبر 5 میں ہوم ورک ہے، لیکن یہ مینشن نہیں ہے کہ اس میں بچے نے کرنا کیا ہے. سوال نمبر 5 کو یاد کرنا ہے، سوال نمبر 5 کی پریکٹس کروانی ہے، رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے. سوال نمبر 5 کو ایک دفعہ نوٹ بک میں لکھنا ہے، اس کو کاپی کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. تو یہ میسج جو ہے کلیئر نہیں ہوتا، پھر پیرنٹس جو ہے وہ بہت غصے میں ہوتے ہیں اور ٹیچر کو پھر کمپلینٹ لکھواتے ہیں یا پرنسپل کو کمپلینٹ کرتے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے ٹیچرز کا کیا حال ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے گریز کیا کرے. ڈائری لکھنے کے دوران بہت احتیاط کرنا ہے اور نوٹ بک چیک کرتے وقت بھی بہت احتیاط آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انگلش بک. انگلش کا ایک پریکٹیکل بک ہوتا ہے جس کو ہم ورک بک بولتے ہیں، اور ایک درسی کتاب ہوتا ہے جس کو ہم بک بولتے ہیں. انگلش بک میں ایک آپ نے ہوم ورک دینا ہے، تو کس طرح دیں گے؟ یونٹ نمبر 1 لیسن نمبر 2. یونٹ نمبر 1 میں لیسن نمبر 2 ہے، اس کے اندر پھر پیج نمبر 12 پہ پیراگراف نمبر 1 ہے، اور اس پیراگراف کی کیا کرنا ہے؟ بچے نے ریڈنگ کرنی ہے، صرف ریڈ کرنا ہے، میمورائز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں انگلش ورک بک پیج نمبر 23. رائٹنگ، ٹریسنگ، if exercise mention section A B C etc should be mentioned. اچھا، جہاں جہاں آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے تو ایکسرسائز میں سم ٹائم جس طرح ہوتا ہے کہ سیکشن ہوتے ہیں A B اور C، ڈی ای بھی ہوتے ہیں.
تو جب آپ نے ایکسرسائز کروانے کو کہا ہے بچے کو، تو پھر آپ نے ایکسرسائز کا جو جز نمبر ہوتا ہے یا نیم ہوتا ہے، جز نمبر اے یا 1 یا بی یا سی، سیکشن اے بی سی، وہ آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے کہ ایکسرسائز بچے نے سالو کرنا ہے. لیکن ایکسرسائز تو ایک پیج پہ نہیں ہوتا، 2 پیج بھی ہوتے، 3 پیج بھی ہوتے. ایکسرسائز میں جو پارٹ اے ہے، پارٹ اے صرف بچے نے کرنا ہے، تو یہ مینشن کرنا لازمی ہے. اب آتے ہیں اردو کی جانب. اردو سبجیکٹ ہو گیا. عملی کتاب جو ورک بک نہیں ہوتا، دوسرا درسی کتاب ہوتا ہے، عملی کتاب ہو گیا. میں صفحہ نمبر 5 پر میل ملائے، اس میں میچنگ ہے، صفحہ نمبر 5 پہ میچنگ ہے، اس کو کروائیں بچے سے. ورک بک میں کیا ہے، صفحہ نمبر 11 پر چیزوں میں رنگ بھریں. صفحہ نمبر 11 پہ چیزیں ہوں گی ورک بک میں، اس میں بچے رنگ بھریں گے. اب اسلامیات میں ہے سبق نمبر 2، صفحہ نمبر 5 پر پہلے 3 سطروں کی دہرائی کرے. بچے نے صرف ریوائز کرنا ہے، یاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور نہ لکھنا ہے، صرف ریوائز کرنا ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد کریں. اب جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے اس کو بچے کے ساتھ یاد کروانی پڑتی ہے. تو یہ کچھ سامپلز ہیں ڈائری رائٹنگ کی. اس طرح آپ نے ڈائری لکھنی ہے اور ڈیلی بیس پہ آپ نے ڈائری کو چیک کرنی ہے اور اس کو پراپر سائن بھی کرنی ہے. یہ سائن کرنا اس بات کی تصدیق ہے کہ میں نے ڈائری چیک کر لی، بچے نے کوئی مسٹیک نہیں کی، اور پیرنٹس کی جانب سے اگر کوئی میسج آیا ہے تو بھی ٹیچر نے چیک کیا ہے، اور اس پہ پھر عمل درآمد بھی ہوگا اگر آپ چیک کریں گے. تو ریمارکس، جب بھی آپ ریمارکس لکھتے ہیں تو ریمارکس کوشش کریں کہ پازیٹیو ریمارکس ہو، مسٹیکس کو آئیڈینٹیفائی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کریکٹ فارم میں لکھیں. ریڈ ورڈ بائی ورڈ کیئرفلی، اوائڈ چیکنگ ان کلاس روم میں، بالکل چیکنگ نہ کرے. کلاس روم میں تو اتنا شور ہوتا ہے، پھر بچے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں. تو یا تو اسٹاف روم میں چیک کیا کریں، یا اپنے ساتھ گھر لے جایا کریں، یا اپنا جو آپ کا خالی پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں. ڈونٹ اگنور کیپیٹل لیٹرس، کاماس، فل سٹاپس وغیرہ، اس چیزوں کو اگنور نہ کرے، اسپیشلی انگلش میں، گرامر وغیرہ میں. اور یہاں کچھ ریمارکس بھی ہے پازیٹیو، اور یو ڈیڈ اٹ، اس طرح کے ریمارکس لکھنے ہیں. یو کین ڈو اٹ، گڈ جاب، آسم، یہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا ذکر پہلے کیا. تو پازیٹیو ریمارکس بچوں کو دیا کرے تاکہ بچے کی کانفیڈنٹ جو ہے وہ بوسٹ ہو. چیکنگ کیز، یہ آپ اپنے ساتھ اسٹاف روم میں لگا دیں یا اپنے ڈائری میں لے کے، جو ٹیچر کی ڈائری ہوتی ہے اپنے موبائل میں نوٹ کر لے. یہ بہت لازمی ہے کہ ٹیچر جو ہے جب گرامر کا مسٹیک ہوگا، کہیں بچے نے گرامر مسٹیک کیا ہے تو وہاں آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے GR لکھنا ہے، یہ سائن ہے. رانگ ورڈ کے لیے WW لکھنا ہے. اسپیلنگ مسٹیکس کے لیے SP لکھنا ہے. پنکچویشن کے لیے آپ نے P لکھنا ہے. مسنگ لیٹرز کے لیے یہ والا جو A جیسا نشان ہے یہ لکھنا ہے. اور جو جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی یا ان ریڈیبل ہے تو اس کے لیے کویسچن مارک، اور رانگ ٹینس کے لیے WT لکھیں. اور اب آپ ٹیچر کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ لکھیں، یہ آپ نے ٹھیک نہیں لکھا، تو ری رائٹ کے لیے RW کا سائن لکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ سائنس ہے، اس کو یاد کیا کریں تو چیکنگ میں آسانی ہوگی. یہاں کچھ سامپلز ہیں، یہ دیکھیں بچے 1-2 کلاس کے بچوں کی نوٹ بکس ہے، لیکن انہوں نے مارجن لائن بھی لگائیں، سبق نمبر بھی مینشن کیا، ڈیٹ اور ٹاپک وغیرہ. تو یہ دیکھیں پینسل سے لکھا ہے لیکن بہت پیارا پیارا لکھا ہے اور بہت اچھا نظر آتا ہے. یہ دیکھیں پراپر اس نے یوٹیلائز کیا ہے مارجن لائن کے اندر آنسر اور یہ نمبرز دیے ہیں. تو اس طرح بچوں سے نوٹ بکس مینٹین کیا کریں. یہ دیکھیں یہ پھر اپر کلاسز کی ہے، 6, 7, 8 کلاسز کی نوٹ بکس کی پکس ہے. اس طرح کلرز وغیرہ کروائیں بچوں سے تو پیارے لگتے ہیں نوٹ بکس. اچھا، اینڈنگ لائن ضرور لگایا کریں. یہاں تو فینسی اینڈنگ لائن لگائی ہے بچے نے، لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ اگر سمپل لائن بھی ہو
تو بہتر ہوگا جب لیسن ختم ہوتا ہے، جب ایکسرسائز ختم ہو جاتی ہے تو اینڈنگ لائن ضرور لگایا کریں۔ سم ٹائمز رائٹنگ پرابلمز ہوتی ہیں ٹیچرز کو، تو یہ نوری نستعلیق فونٹ جو ہے اردو کی وہ اویلیبل ہے۔ جب انیشیلی آپ بچے سے پریکٹس کراتے ہیں خوش خطی وغیرہ کی تو 4 لائنز میں کرائے، اور 4 لائنز میں پھر اس طرح ہر خاندان کا ایک ایک ورڈ میں نے لیا ہے، اس کو اس حساب سے آپ اس کی رائٹنگ پریکٹس بچے سے کروائیں، ٹریسنگ کروائیں۔ نیٹ پہ بہت سارے ورک شیٹ بھی اویلیبل ہیں، نیچے میں نے لنک بھی دیا ہے traceworksheets.com کے نام سے، اس پہ بہت سارے ورک شیٹس عربک، انگلش اور مکس ورک شیٹ اس پہ اویلیبل ہے، تو ٹیچرز وہاں سے جا کے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور انگلش الفابیٹ یہ ہے نیلسن اسکرپٹ، اس سے آپ بچوں کی 1 کلاس 2 کلاس کی میتھمیٹکس اور انگلش کی رائٹنگ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی ورک شیٹ اویلیبل ہے اور آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی کویسچن ہو تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، تھرو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور ان باکس بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔